امیر تنظیم ہے اس وقت شجاع الدین شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو مجھے مشورہ دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو یہی مجادلہ حسن طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے اپنے فرقہ دیوبندیہ جس سے اس جماعت نے جنم لیا ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے اپنے انداز میں۔ مواد میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نے ان کو آسان طریقے سے بتانا ہے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں، اور اس کے لیے میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں اٹھا رہا، کوئی ملفوظات شریف نہیں اٹھا رہا، میں دیوبند کے عقیدوں کی ٹیکسٹ بک جو ہے المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے، ایک پاگل انسان کے اوپر، اور پاگل انسان انہوں نے اعلی حضرت بریلوی کو کہا، ہاں جی، اس سے آپ کو کچھ حوالے دوں گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو حوالے ہیں نا ان کو آپ نے آسان طریقے سے مجادلہ کر کے ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان کے ماننے والوں کو بھی سمجھانا ہے۔ پہلے تو کتاب کا نام احمد بریلوی کو انہوں نے مفند کہا، یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے، یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہوتا۔ دوسرا، انہوں نے اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم۔ تو شیطان کا مطلب یہ ہے کہ کافر کہہ دیا نا، شیطان انبیاء پہ مسلمان شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے۔ اچھا، تیسرا اس میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی پوری جماعت جو ہے یہ وہابی فرقہ اہل حدیث، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، ان کو خارجی کہا، یہ آپ نے آسان طریقے سے انہیں سمجھانا ہے۔ چوتھی بات، اس کتاب کے اوپر آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے سگنیچر ہوئے ہوئے ہیں، اور 30 علماء کے مزید سگنیچر ہیں، جس میں آپ کی جماعت کے بزرگان دین یوسف لدھیانوی صاحب بھی اور یہ لوگ بھی شامل ہیں سارے، بعد والے بھی اس میں اپنے سگنیچر وقت کے ساتھ ایڈ کر کے نا اس کو یعنی انڈورس کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے اس طرح کی کتاب کو انڈورس کیوں کیا، ٹھیک ہے جی۔ 4 باتیں ہوں گی۔ 5ویں بات، اس میں عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے، اس طریقے پہ جو خواص میں ہے۔ اب وہ خواص میں کون سا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، انہوں نے تو آپ کو نہیں بتانا، ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے خواص کے اندر، بتا دیں کس طریقے سے بتائیں قبروں سے؟ جی انہوں نے بتایا ہوا ہے، اشرف تھانوی صاحب نے خود اس کی شرح میں کتاب لکھ دی ہے ارواح ثلاثہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں اپنی قبر سے نکلے، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے، اور جس مولوی کے پاس آئے تھے سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا، ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو ظاہر ہے بڑے بڑے بزرگان دین کا پسینہ نکل جائے گا، تو یہ قبر سے جائز طریقے سے یوں فیض ملتا ہے۔ ہاں بریلوی کریں تو علماء سو تو اڈے کرن پھر سو نہیں ہوئے گا، اور میں دسنا تو پھر سو کر دینے، اور سینوں سے فیض وہ بھی انہوں نے بتایا۔ ہاں اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی، ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجتماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشق صادق کی طرح، یہ اس میں لکھا ہوا، اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا تھا۔ ہاں کیونکہ قاسم نانوتوی صاحب نے یہی سمجھا، ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے، یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو تو ابھی نکلی ہے نا، اور باقی لوگوں کی، یہ پرانوں کی میں بتا رہا ہوں، اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تو ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا۔ ہاں ظاہر ہے یہ جلسوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا، تو یہ پبلکلی ہوا ہے، کمرے میں نہیں ہوا، اور دیکھیں نقل کون کر رہا ہے، اشرف تھانوی صاحب اپنی منجی ٹھوک گئے جے،
اور کتاب کا نام ہے حقائق اولیاء ارواح ثلاثہ، اولیاء اللہ کی یہ کرامات اور حقائقیں لکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی حیا نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی کہنے دو لوگوں کو، ہاں جو بھی کہیں، ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا. اور اس کی اگلی قسط بھی ہے، ہاں، تذکرۃ الرشید. رشید احمد گنگوئی صاحب کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں ان کے خلیفہ نے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں، وہی قاسم نوتوی صاحب جن کو انہوں نے بستر پہ لٹایا تھا نا اپنے ساتھ، اور وہ چیخیں مار رہے تھے، میاں میاں کر رہے تھے، وہ خواب میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. ظاہر ہے آپ دن کو جو کچھ سوچیں گے وہی کچھ خواب میں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے بھی جو ہے نا، ہاں وہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے، ہاں وہ ہم کیمرے میں دکھا دیں گے. اور پھر اس کی تعبیر انہوں نے کی کہ اس سے مراد یہ کہ وہ میرے شاگردوں کو آگے لے کے چلیں گے، یعنی یہ روحانیت کے لیے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا، نہیں، وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی، اور پھر وہ نفع بھی ہمیں ایک دوسرے سے پہنچائی. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کیا ہے تو میں خود ہی آپ کو اس کی تشریح کر دوں. ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم چھوڑ رہا ہوں، جو میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا، وہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ چھوڑ رہا ہوں. فی الوقت یہ کہیں سے بھاگے نہ، میں آپ کو وہ ساتھ بتا رہا ہوں. یہ 5 باتیں ہو گئی.